شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام الحدیث حضرت آمش کی بیوی ہمیشہ امام موصوف سے کشیدہ اور برگشتہ رہتی تھیں۔ ایک دن حضرت آمش بہلول دانا کے پاس آئے اور کہا، بہلول، آپ کی دانائی پورے شہر میں مشہور ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ میری بیوی بھی آپ کی عقل کے گن گاتی ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراض رہتی ہے اور کئی مہینے تک ہم بستری نہیں کرتی۔ کیا تم میرے لیے میری بیوی کے پاس جا کر میری تعریف کر سکتے ہو تاکہ وہ تمہارے منہ سے میری تعریف سن کر مجھ سے پیار کرنے لگے؟ حضرت بہلول نے کہا، جی کیوں نہیں، آپ جیسے عالم کی کون تعریف نہیں کرے گا، میں ابھی جاتا ہوں۔ حضرت بہلول بیگم صاحبہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، مادر مہربان، ہمارے شیخ امام آمش بہت ہی بزرگ اور باکمال محدث ہیں، لہٰذا آپ ان کی چندی آنکھ، پتلی پنڈلی، کمزور گھٹنے، بغل کی بدبو، منہ کی گندی بدبو، کھردری ہتھیلیوں کو دیکھ کر ان سے بے رغبتی نہ رکھیے۔ امام آمش چپ کر کے حضرت بہلول کی باتیں سن رہے تھے۔ غصے میں بول اٹھے، خدا تیرا برا کرے، تو نے میری بیوی پر میرے وہ عیوب بھی ظاہر کر دیے جن کو وہ نہیں جانتی تھی۔ حضرت بہلول بولے، جو بیوی خاوند کی تعریف سن کر اس سے پیار کرے، بہتر تو یہی ہے کہ اسے مزید برائی بیان کی جائے تاکہ اس کی وفاداری کا بھی پتہ چل جائے۔ اور مولانا صاحب، آپ ٹائم نکال کر بیگم کے سامنے نہا بھی لیا کریں۔ یہ سننا تھا کہ مولانا کی بیگم کہا لگانے لگی۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون بہت غصے میں تھا، اپنے وزیروں سے کہنے لگا، بہلول کو گرفتار کر کے ابھی میرے پاس پیش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد سپاہی حضرت بہلول کو لے کر آ گئے تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، تم شاہی خاندان کی ذلت کا باعث بن رہے ہو، پاگل پن کا ڈرامہ کرتے ہو، بچوں سے کھیلتے ہو، گلیوں میں آوارہ پھرتے ہو، گندگی پر سو جاتے ہو، کیا تمہیں میری رشتہ داری کا بھی خیال نہیں ہے؟ حضرت بہلول مسکرائے اور خلیفہ سے کہنے لگے، عالی جا، گستاخی معاف ہو تو کیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں گے آپ؟ بادشاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہلول فرمانے لگے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی جنگل میں گم ہو جائیں اور پیاس سے آپ مرنے والے ہوں، پانی کہیں آپ کو ملے نہ، پھر اچانک ایک شخص آ کر کہے کہ میں ایک گھونٹ تمہیں پانی پلا دیتا ہوں، تو بتاؤ مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو عالی جا، آپ اس کو کیا دیں گے؟ یقیناً میں اس پانی کے بدلے میں اس کو اپنی ساری دولت و جائیداد دے دوں گا۔ اور عالی جا، اگر آپ کو ایک ایسی جان لیوا بیماری لگ جائے کہ جس کا علاج صرف ایک بندے کے پاس ہو اور وہ کہے کہ میں یہ دوائی صرف اسی صورت میں دوں گا کہ آپ اپنا تخت مجھے دے دیں، تو کیا آپ دوائی کے ایک گھونٹ کے بدلے میں اسے اپنا تخت دے دیں گے؟ بادشاہ ہارون فوری بولا، بالکل، میں اپنا تخت دے کر بھی اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت بہلول مسکرائے اور بولے، تو پھر اسی سلطنت کے لیے مجھے تانے دے رہے ہو جس کی قیمت پانی کے گھونٹ یا دوائی کے ایک گھونٹ کے برابر بھی نہیں ہے؟ بادشاہ نادم سا ہو گیا اور بولا، اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم باقی صحابہ کو چھوڑ کر صرف علی بن ابو طالب کی ہی باتیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ کیا باقی صحابہ اس قابل نہیں ہیں؟ حضرت بہلول بولے، کیونکہ پیغمبر خدا کے بعد علی کو وہ مقام حاصل ہوا کہ کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ خاتون جنت کے شوہر، سرداران جنت کے والد، پہلی نماز کے مقتدی اور اللہ کے شیر تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کفار کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مدینہ سے نکلے تو سیدنا علی کو مدینے میں رکنے کا کہا اور فرمایا کہ میرے بعد تم مدینہ کے نگران ہو۔ حضرت سیدنا مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک طرف مجھے شیر خدا کہتے
करते हैं और दूसरी तरफ मुझे यहाँ औरतों और बच्चों का निगरान बनाकर जंग में अकेले जा रहे हैं। कुर्बान जाएं। रसूले मोहतरम फरमाने लगे, ए अली, क्या तू इस बात पर खुश नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने जब ये सुना तो आप बहुत खुश हो गए। बहलोल ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, हजरत अली जब खलीफा बने तो अपना सारा वक्त लोगों की खिदमत में गुजारा करते और इबादत खुदा में डूबे रहते। वो बैतुल माल से एक दिनार भी ना लेते थे। उनके भाई ने जब बैतुल माल से ज्यादा रकम की दरख्वास्त की तो हजरत अली ने फौरन इनकार कर दिया। आपने हमेशा हकाम को ये नसीहत की कि लोगों पर जुल्म ना किया जाए और उनको मामलात को इंसाफ से हल किया जाए। जो भी हकाम में जुल्म करते हैं हजरत अली फौरन उनको मनसब से हटा देते, चाहे वो उनके करीबी अजीज ही क्यों ना होते। हारून ये सब सुनकर अंदर से हलचल महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि ये दीवाना इतनी अजीम बातें कैसे कर रहा है। इसके अंदर कुछ न कुछ खास बात जरूर है जो इसे बाकी लोगों से अलग करती है। फिर हारून ने सवाल किया, बहलोल, तुम ये सब जानते हो तो फिर बताओ हजरत अली को क्यों कत्ल किया गया? वो तो इतने इबादत गुजार और नेक थे। बहलोल ने अफसोस के साथ कहा, हक की राह पर चलने वालों को हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो अक्सर शहीद हो जाते हैं। हजारों पैगंबरों और अल्लाह के नेक बंदों को इसी तरह शहीद किया गया। जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने हजरत अली को कत्ल करने का इरादा किया तो वो रात को मस्जिद में आया था और उसके साथ एक और शख्स भी था। दोनों देर तक बातें करते रहे और फिर मस्जिद में सो गए। जब हजरत अली सुबह नमाज के लिए आए तो इब्ने मुलजम ने उनके सर पर तलवार से हमला किया। तलवार जहर आलूद थी और उससे जख्म इतना गहरा था कि हजरत अली जामबर ना हो सके। बहलोल ने रक्कत के साथ कहा, हजरत अली ने अपने बेटों को ये वसीयत की कि मेरे कातिल को सिर्फ एक ही वार करना, क्योंकि उसने मुझे भी एक ही वार किया था। और जब वो बेहोश हो गए तो हजरत अली ने फरमाया, मेरे आका मुझे कह रहे हैं कि अली तुम बहुत जल्द हमारे साथ होगे। ये कहकर हजरत अली ने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।